پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 وہ خواتین ہیں منتخب زنان عالم کے جنہیں پروردگار نے منتخب کیا، جنہیں پروردگار نے چن لیا. 2 کا تعلق اس امت سے اور 2 کا گزشتہ امت سے، جناب آسیہ، جناب مریم اور جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ. اور پھر پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ ان سب میں افضل ہیں. دیکھیے جناب مریم کے لیے یہ لفظ آئے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وہ عورتوں کی سردار ہیں، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ کانت مریم سیدۃ نساء زمانہا. یاد رکھنا کہ فرق ہے، جناب مریم کیا کہنا ان کی عظمت کا، کیا کہنا ان کے مرتبے کا، مگر فرق یہ ہے زہرا کے ساتھ کہ کانت مریم سیدۃ نساء زمانہا، کہ مریم بھی عورتوں کی سردار ہیں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. اور جہاں تک ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے. اولین و آخرین میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ صنف نازک سے تعلق رکھتا ہو اور تحت سیادت فاطمہ زہرا نہ ہو. قیامت کے میدان میں زہرا کی سرداری اس طرح سے نمایاں ہے کہ نہ زمان کی کوئی قید ہے نہ مکان کی کوئی قید ہے، سب کی سب جناب سیدہ کی سیادت کے ماتحت. اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ جناب آسیہ کے حوالے سے میں نے کچھ گزارش کی، میں جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں کرتا، مگر جناب مریم کے حوالے سے سورہ مبارک آل عمران کی 37ویں آیت اور اس کے ذیل میں بحر الانوار کا ایک واقعہ اور اپنی بات کو مصائب سے قریب کر دوں. دیکھیے جناب مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم کے کفیل جناب زکریہ ہیں، اور جناب مریم سلام اللہ علیہا جب بھی ان کے پاس زکریا پہنچتے، کلما دخل علیہا زکریا، جب بھی زکریا وہاں پر پہنچتے تھے، وجدہ عندہا رزقن، محراب میں جب پہنچتے دیکھتے مریم کو تو کیا آبزرو کرتے؟ وجدہ عندہا رزقن، دیکھتے کہ وہاں پر رزق پڑا ہوا ہے. اور تفاسیر کے اندر ہے کہ بے موسم کے پھل وہ جناب زکریا نے وہاں پر دیکھے تو سوال کیا ان لک ھذا، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ تو یہاں پر ہیں، محراب میں ہیں، عبادت کر رہی ہیں، ان لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو جناب مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. دیکھیے جناب مریم کا مرتبہ اور مقام ہے. اب آئیے ذرا بحر الانوار کی طرف. لکھا ہے کہ شاہ حبشہ نے ایک چادر بھیجی جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھی، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر شاہ حبشہ نے بھیجی. دیکھیے وہ آیت آپ سن چکے ہیں اور اس کا ترجمہ اب آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. شاہ حبشہ نے سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر پیغمبر اکرم کی خدمت میں بھیجی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے. وہ چادر آ گئی، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر، ایکسپینسو ہے، کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، پیغمبر اکرم کے پاس آ گئی. اور اب پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چادر میں اسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. دیکھیے بالکل وہی انداز ہے جو خیبر میں علم دینے سے پہلے پیغمبر اکرم نے اختیار کیا تھا. یہ بھی عجیب ہے، یعنی یہ پیغمبر اکرم کا انداز بھی عجیب ہے. بھائی جس کو دینا ہے بلا کر دے دیجئے، مگر پیغمبر اکرم یہ نہیں کرتے. اچھا وہ خیبر میں انجام دیکھ چکے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود گردنیں بلند ہونے لگی کہ شاید ہمیں دیکھ کر ہمارا نام پکار لیں. ہر کوئی اپنی گردن بلند کر رہا ہے. اچھا پیغمبر اکرم ایک تو پہلے ایسے ہی نہیں دے دیتے، پہلے تعارف کرواتے ہیں. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، میں اس کو دوں گا. گردنیں بلند ہو گئیں اور پھر جھک بھی گئیں جب پیغمبر اکرم نے نام لیا کہ آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ عمار یاسر گئے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب خیبر کا علم دیا جا رہا تھا اس وقت بھی علی سامنے موجود نہیں تھے، بلانا پڑا. اور یہاں پر بھی علی سامنے موجود نہیں ہے، بلانا پڑا. عمار گئے، دوڑ کر گئے، جناب امیر المومنین کو بلا کر لائے. علی تشریف لائے، پیغمبر اکرم نے وہ چادر امیر المومنین کو گفٹ ہدیہ کر دی. اب امیر المومنین باہر نکلے، بہار میں ہے، امیر المومنین باہر نکلے اور پھر وہی کیا اس چادر کے ساتھ جو انہیں کرنا چاہیے تھا. جس کے پاس چادر زہرا جیسی نعمت موجود ہو وہ اس سونے کے چادر کا کیا کرے گا؟ وہ اس سونے کی چادر کا کیا کرے گا؟ امیر المومنین نے وہ سونے کی چادر، اسے توڑنا اور کاٹنا علی کے لیے کوئی بہت مشکل کام تو نہیں جس نے در خیبر الٹ دیا ہو. سونے کی چادر کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا، مہاجرین اور انصار کی طرف دیکھا، ایک ٹکڑا ایک کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے کو دیا، تیسرا ٹکڑا تیسرے کو دیا. گھر کچھ لے کر نہیں گئے،
گھر کچھ لے کر نہیں گئے، امیر المومنین خالی ہاتھ گھر آ گئے، جو علی کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پیغمبر اکرم اسی دن یا اگلے دن جو روایت کا انداز ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے دن پیغمبر اکرم نے مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی، کل تمہیں اتنا سونا ملا ہے، 3000 مسکال سونا، اتنا سونا تمہیں ملا ہے، تو اب ایک کام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، میں مہاجرین اور انصار کے ساتھ تمہارے گھر پر مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب پیغمبر اکرم جانتے تو ہیں، مگر فضیلت کا کوئی رخ ہے جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر اکرم اس لیے کچھ نہیں بول رہے، امیر المومنین مروت میں کچھ نہیں بول رہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جنہیں وہ چادر کے ٹکڑے ملے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، کہ چلیں اسی بہانے ایک دعوت اور صحیح، کہ فری کا کھانا کسے برا لگتا، تو وہ ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں بس سر و چشم ہے، اللہ کے رسول تشریف لائیے، اور پیغمبر اکرم اگلے دن مسکراتے ہوئے، اب گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے اور یہ سب کے سب آ رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فضیلت کا کوئی رخ ہے کہ جسے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی گھر میں تشریف لائے اور مہاجرین اور انصار کے جس گروہ کے ساتھ پیغمبر اکرم آئے تھے، تو اب امیر المومنین پیغمبر اکرم کو متوجہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر اندر لے کر گئے تاکہ پیغمبر اکرم دیکھیں اور جو مناسب ارشاد ہو وہ فرمائیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو پیغمبر اکرم جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ ایک طبق پڑا ہوا ہے جناب سیدہ کے پاس، خاتون جنت بی بی فاطمہ، اور ان کے پاس ایک طبق پڑا ہوا ہے جس میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اب پیغمبر اکرم جانتے تو ہیں کہ اسباب ظاہری کے ماتحت انتظام تو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو پیغمبر اکرم اب سوال کرتے ہیں، یا فاطمہ ان لک ھذا، اے زہرا یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، فاطمہ جواب دیتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کیا کرتا ہے۔ جس کے بعد سجدہ شکر میں جا کر پیغمبر اکرم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے خدا نے مجھے زہرا کا وہ شرف بھی دکھا دیا جو زکریا کو مریم کا دکھایا تھا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔